TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کینیڈا امریکہ بارڈرز بندش میں توسیع کے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کینیڈا امریکہ بارڈرز بندش میں توسیع کے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا امریکہ سرحد بندش میں توسیع کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے تجویز پیش کی کہ مستقبل قریب میں سرحدوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی جب تک دنیا بھر میں کووڈ-19 پر قابو نہیں پا لیا جاتا۔ علاوہ ازیں پریمیئر ڈگ فورڈ نے تمام ریٹیلرز کو سخت SOPs کے ساتھ کھولنے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں صرف ریٹیلرز شاپس کو کھولنے کی اجازت دیتا، لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں چیف میڈیکل آفیسر کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا۔ کینیڈا نے 2030 تک 30% سمندری پانی کا تحفظ، مچھلیوں کے ذخیرے کی بحالی، پلاسٹک کو کم کرنے اور سمندری استحکام کا پائیدار منصوبہ تیار کرنے کے بین الاقوامی اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے 2030 تک 30% سمندری پانی کا تحفظ، مچھلیوں کے ذخیرے کی بحالی، پلاسٹک کو کم کرنے اور سمندری استحکام کا پائیدار منصوبہ تیار کرنے کے بین الاقوامی اعلامیے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہماری معیشت اور فلاح بہبود سمندری تحفظ سے وابستہ ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اسی لیے ہم بین الاقوامی اقیانوس پینل کے رہنماؤں میں ساتھ مل کر کام کرنے اور نیلی معیشت کی ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عالمی اہداف کو حقیقت میں بدلنے میں مزید عالمی رہنماؤں اور دیگر شراکت داروں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پائیدار بحری معیشت کے لیے اعلیٰ سطحی پینل کی حمایت کرنے والے دوسرے ممالک میں ناروے، آسٹریلیا، جاپان، گھانا، انڈونیشیا اور چلی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ تاریخی طور پر بحر کا ایجنڈا کبھی بھی بین الاقوامی سطح پر مرکوز اور مربوط نہیں رہا ہے۔ کینیڈا کی ویکسین ایڈوائزری کمیٹی نے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے سفارشات مرتب کر لی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی ویکسین ایڈوائزری کمیٹی نے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے سفارشات واضح کرتے ہوئے بتایا کہ تجویز کردہ 4 گروپس کو پہلے مرحلے میں ترجیح دیں گے۔ ان 4 گروپس میں وہ افراد شامل ہوں گے جن میں اس بیماری سے شدید موت کا خطرہ ہو، زیادہ بوڑھے لوگ، ضروری کارکنوں جن کی زندگیاں کام کے دوران خطرے میں ہوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ڈاکٹر کیرولن نے تصدیق کی ہے کہ سفارشات ویکسین کی مقدار محدود تعداد میں ہونے کے باعث مرتب کی گئی ہیں۔ PHAC کی جانب سے نومبر کے آخر میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ کینیڈا مارچ 2021 کے آخر تک 6 لاکھ ویکسین کی خوراکیں وصول کر سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار ہیلتھ کینیڈا کے ذریعے پہلے باقاعدہ منظوری کی تکمیل پر ہوگا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ترسیل کے حوالے سے حکومت اور صوبوں کے مابین مشاورت کا عمل جاری ہے۔ وزیر صحت کے مطابق علاقائی آبادی کی بنیاد پر ترجیحی فہرستوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12,325 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,89,775 ہو گئی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12,325 ہو گئی۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,45,062 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,125 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,19,922 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,698 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 61,169 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 561 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 34,728 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 469 ہے۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 2,79,867 اموات اور 1,43,14,265 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 6,49,04,000 سے زائد افراد متاثر اور 15,04,54 اموات ہوئی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 4,49,95,350 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,84,09,151 زیر علاج ہیں۔
امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 2,79,867 اموات اور 1,43,14,265 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,38,657 اور 95,34,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,74,531 اور 64,36,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 23,75,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 41,607 ہے۔ فرانس میں 22,44,000 سے زائد افراد متاثر اور 53,816 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپین میں 16,82,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 45,784 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں 16,82,000 کرونا کیسز اور 59,699 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,919 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,57,872 تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آئین معطل کر کے مارشل لا لگانے اور فوج سے دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق قومی سلامتی مشیر مائیکل فلین نے صدر ٹرمپ سے آئین معطل کر کے مارشل لا لگانے اور فوج سے دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ مائیکل فلین نے دائیں بازو کے گروپ کی پریس ریلیز کو ری ٹویٹ کیا ہے، جس میں گروپ نے امریکی صدر سے ملک کا آئین عارضی طور پر معطل کر کے فوج بلانے اور فوج کی نگرانی میں صدارتی انتخابات کے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ کیا اور بصورت دیگر ملک میں خانہ جنگی ہونے کا خطرہ بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس سے رابطوں میں ملوث سابق قومی سلامتی مشیر مائیکل فلین نے گزشتہ ہفتے امریکی صدر سے خصوصی معافی حاصل کی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو پھر سے بحال کرنے کا اشارہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی مدت میں اگر ایران ایٹمی معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتا ہے تو امریکہ دوبارہ سے ایٹمی پروگرام بحال کر دے گا۔ نجی ٹی وی کے انٹرویو میں جو بائیڈن نے شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے ایران کو جوہری مواد کی ذخیرہ اندوزی کی سرگرمیوں کو چھوڑ کر معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو سعودی عرب، ترکی، مصر اور دیگر ممالک پر ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا شدید دباؤ قائم ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق بائیڈن سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ایران جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنے خیالات پر قائم رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے لیکن کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کو آگے کی بات چیت سے قبل اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ صدارتی مہم کے دوران بھی امریکی نامنتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ معاہدے کو پھر سے بحال کرنے کی بات کی تھی۔ امریکہ کے ڈیزیز کنٹرول سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تنہائی اختیار کرنے کی مدت میں کمی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے ڈیزیز کنٹرول سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تنہائی اختیار کرنے کی مدت میں کمی کر دی۔ CDC کے مطابق کرونا وائرس منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے 14 روز کا قرنطینہ بہترین طریقہ ہے، تاہم ایسے متاثرہ افراد جن میں کوئی علامات ظاہر نہ ہوں وہ 10 روز بعد اور جن میں علامات ظاہر نہ ہوں اور ان کا کرونا ٹیسٹ بھی منفی آ جائے وہ لوگ قرنطینہ سے 7 روز بعد باہر آ سکتے ہیں۔ ڈیزیز کنٹرول سینٹر نے اس سے پہلے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے 14 روز کا قرنطینہ تجویز کیا ہوا تھا۔ امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے جو بائیڈن کے پیر میں کتے سے کھیلتے ہوئے فریکچر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذاتی معالج نے کئی ہفتوں تک مخصوص جوتا پہننے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق نومنتخب صدر جو بائیڈن اپنے گھر میں کتے سے کھیلنے کے دوران گر پڑے، جس کے باعث دائیں بازو کی 2 ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن کے ذاتی معالج ڈاکٹر کیون اوکنر نے فریکچر والے پاؤں میں مخصوص قسم کا جوتا پہننے کا مشورہ دیا ہے۔ جو بائیڈن کے معالج کیون اوکنر نے مزید بتایا کہ ابتدائی ایکس رے میں فریکچر واضح نہیں ہوا تھا، لیکن درد میں مسلسل اضافے کے باعث CT اسکین کیا گیا جس میں فریکچر کی نشاندہی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ نومنتخب جو بائیڈن کے پاس 2 پالتو کتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت بتاتے ہیں، جن میں سے ایک 2 سالہ جرمن شیفرڈ کتے کے ساتھ کھیلتے ہوئے پاؤں میں فریکچر ہو گیا۔ اس کتے کا نام میجر ہے۔ انٹرپول نے متنبہ کیا ہے کہ منظم جرائم پیشہ گروہ کووڈ-19 کی ویکسین کو ہدف بنا سکتے ہیں تاکہ جعلی ویکسین فروخت کر سکیں۔
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انٹرپول نے دنیا بھر میں اپنے 194 رکن ملکوں کو گلوبل الرٹ جاری کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 ویکسین پر نظر رکھنے والے جرائم پیشہ گروہوں سے ہوشیار رہیں جو اس ویکسین کو آن لائن بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انٹرپول نے متنبہ کیا ہے کہ منظم جرائم پیشہ گروہ کووڈ-19 کی ویکسین کو ہدف بنا سکتے ہیں تاکہ جعلی ویکسین فروخت کر سکیں۔ انٹرپول کے مطابق جرائم پیشہ گروہ کورونا ویکسین کی سپلائی کے نظام میں مداخلت کر سکتے ہیں اور عوام کو جعلی ویب سائٹ اور جعلی ادویات کے ذریعے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔